بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ وقال اللہ تعالی وهو اصدق القائلین بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ موضوع گفتگو علائم ظہور امام زمان علیہ السلام۔ سابقہ نشست میں ہم نے چاند اور سورج اور اسی طرح سے چاند گرہن اور سورج گرہن یا بالفاظ دیگر جو اس وقت ہمارا سلسلہ چل رہا ہے سابقہ نشست میں اور اس نشست میں بھی، اس کا تعلق ہے زمینی یا قدرتی علامتوں سے، کہ جو چاند میں بھی ظاہر ہو سکتی ہیں، کسی اور سیارے اور ستارے میں بھی۔ کچھ علامتوں کو ہم نے سابقہ نشست میں آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ ایک روایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی اور بہار میں جلد نمبر 58 صفحہ نمبر 172 باب نمبر 44، روایت کا تعلق ہے وقت سے، اور آپ جانتے ہیں کہ وقت کا تعلق ہے ستاروں اور زمین کی گردش سے اور سورج سے۔ زمین اپنے گرد جب ایک چکر لگاتی ہے تو اس سے ایک دن بنتا ہے، اور کیونکہ مختلف سیاروں کی گردش مختلف رفتار سے ہے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ زمین کا ایک دن اتنے گھنٹے کا ہے اور فلانے سیارے کا ایک دن جو ہے وہ اتنے گھنٹے کا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ سیارے کی گردش ایک تو خود اپنے گرد ہے، اس سے دن بنتے ہیں اور دن اور رات وجود میں آتے ہیں، اور ایک گردش ہے سورج کے گرد کہ جس سے سال وجود میں آتے ہیں۔ اب ایک روایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی، آپ فرماتے ہیں یتقارب الزمان حتی تکون السنۃ کالشہر، کہ وقت انتہائی قریب ہو جائے گا یہاں تک کہ سال مہینے جیسا ہو جائے گا۔ اسے دو عنوان سے دیکھا جا سکتا ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزرے گا، جیسے کہ آج کل لوگ کہتے ہیں وقت تیزی سے گزر رہا ہے، اور ایک اسے اس اعتبار سے بھی دیکھا جا سکتا ہے یعنی وقت تیزی سے گزرے گا، دونوں اعتبار سے دیکھا جا سکتا ہے۔ البتہ جغرافیکلی کہا جائے گا کہ یہ ایک عجوبہ ہوگا، مشکل چیز ہوگی، اور ممکن ہے کہ اس کے کوئی اور معنی ہوں جو بعد میں ظاہر ہوں۔ علامہ مجلسی نے اور بعض علماء نے جو حاشیے میں لکھا ہے وہ یہی لکھا ہے کہ منجمین کا یعنی ایسٹرونومسٹ کا حساب خراب ہو جائے گا، یا یہ کہ وقت تیزی سے گزرے گا یعنی مصروفیات بہت زیادہ ہوں گی اور وقت تیز گزرے گا، یہ ایک احتمال ہے دوسروں کا، لیکن علامہ مجلسی فرماتے ہیں وقت تیز گزرے گا سے مراد یہ ہے کہ منجمین کا ایسٹرونومسٹ کا حساب خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح سے آسمان کا سرخ ہونا، ایک تو آسمان کی سرخی وہ ہے کہ جو طلوع اور غروب کے وقت اور دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف مقدار میں ظاہر ہوتی ہے، اور اس کا دار و مدار ظاہر ہے کہ جغرافیکلی الگ الگ ہے۔ اسی طرح سے جیسے کہ اروڑا کا ظاہر ہونا ہے، کہ اروڑا کو تفصیل سے ہم ڈسکس نہیں کریں گے، پولز میں ایک لائٹ سی نظر آتی ہے مختلف کلرز کی کہ جنہیں کہا جاتا ہے اروڑا، تو اس سے بھی بظاہر اس کا تعلق نظر نہیں آتا، کیونکہ یہ وہ علامتیں ہیں کہ جو عام حالات میں لوگوں کو نظر آئیں گی۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے جس کا ذکر ارشاد میں جناب شیخ مفید نے کیا ہے، یسجر الناس قبل قیام القائم فی عن معاصیہم بنار تظہر لہم فی السماء وحمرۃ تجلل السماء، کہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے آسمان میں قائم کے ظہور سے پہلے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے آسمان پہ آگ ظاہر ہوگی، اور اسی طرح سے آسمان سرخ ہو جائے گا، اور آسمان اپنا جلوہ دے گا کہ جیسے سرخ ہو گیا۔ اب اس آگ کا تعلق جو ہے وہ زمین سے نہیں ہے بظاہر، اس کا تعلق آسمان سے، یا یہ کہ کوئی سیارہ زمین سے قریب آئے گا اور ایسا محسوس ہوگا جیسے کہ آگ ہے، اور یہ امکان ہے کہ شہاب ثاقب ہو، کہ جو شہاب ثاقب گردش کی وجہ سے بعض بالکل چمک رہے ہوتے ہیں اور جل رہے ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے جس خطے میں ہم رہتے ہیں وہاں کا آسمان لال ہو جائے، یا یہ کہ کسی اور وجہ سے لال ہو، لیکن جو سبب بیان کیا وہ گناہ بیان ہو۔ اب ممکن ہے کہ اس کے کچھ اور نتائج نکلیں آفات کی صورت میں، لیکن یہ ایسی علامت ہے اس کے بارے میں بھی قبل از وقت گفتگو کرنا مشکل ہے، کہ جب یہ ظاہر ہو تو اس وقت انسان کہے گا کہ ہاں یہ ایسی پاسبلٹی تھی اور یہ ہو گئی۔ اسی طرح سے ارشاد شیخ مفید میں ایک روایت نقل ہوئی، طلوع نجم بالمشرق، مشرق سے ایک ستارہ نمودار ہوگا۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ سورج بھی ایک ستارہ ہے، مشرق سے ایک ستارہ نمودار ہوگا، یضیء القمر، کہ جو قمر کو بھی روشن کر دے گا۔ قمر کی یعنی چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، وہ سورج کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اب مشرق سے ستارہ ظاہر ہوگا تو یہ بھی ممکن ہے کہ دن میں ظاہر ہو اور لوگ حیران ہو جائیں کہ کچھ دیر پہلے سورج نکلا تھا دوبارہ ایک سورج نکلا ہے کیا، لیکن وہ ستارہ ہوگا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ ہی دیر ہوئے ہوں رات کو اور ایک دم سے دوبارہ مشرق سے ستارہ ظاہر ہو اور اس کی اتنی روشنی ہو کہ وہ سورج کو روشن کر دے، معذرت وہ چاند کو روشن کر دے۔ ثم ينعطف حتى كاد يلتقي طرفاه، اور پھر وہ چمکے گا بہت زیادہ یہاں تک کہ اس طرح سے اس میں دو نوکیں ملیں گی اور وہ آپس میں آ کر نکلیں گی اور آپس میں آ کے مل جائیں گی، اس کے دونوں کنارے آپس میں مل جائیں گی۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک ستارہ نکلے گا، اس کی دو نوکیں بنیں گی اور یہ دونوں نوکیں آپس میں، دونوں کنارے آپس میں مل جائیں گے۔ ارشاد شیخ مفید میں ایک اور روایت نقل ہوئی، رکود الشمس من عند الزوال الى اوسط
اوقات العصر کہ سورج رک جائے گا. کب رک جائے گا؟ زوال کے بعد سے لے کے عصر کے وقت تک سورج رک جائے گا، اس کی رفتار میں کمی آ جائے گی. وطلوعها من المغرب، اور سورج ظاہر ہوگا مغرب سے، اسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. ارشاد ہی میں ایک اور روایت نقل ہوئی کہ آسمان پہ ایک سرخی ظاہر ہوگی اور آفاق میں پھیل جائے گی. حمرۃ تظہر فی السماء وتنتشر فی آفاقها، کہ آسمان میں ایک سرخی ظاہر ہوگی اور آفاق میں پھیل جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت نقل ہوئی، ملاحم میں اس کا ذکر ہے، سید ابن طاؤس نے اسے بیان کیا، من اقتراب الساعة ان يرى الهلال لیلته فیقال لیلتین، کہ آخر زمانے میں ہلال یعنی کرسن، جو ابتدائی دنوں کا چاند ہوتا ہے وہ ہوگا پہلے دن کا، لیکن لگے گا یہ کہ وہ دوسرے دن کا ہے. بحار الانوار جلد نمبر 52 باب نمبر 25 صفحہ نمبر 285 میں ایک روایت نقل ہوئی، طلوع الکوكب ذی النصب ذی ضمب، کہ ایک ستارہ نمودار ہوگا کہ جس کی دم ہوگی، دمدار ستارہ. اب یہ دمدار ستارے بھی یاد رکھیں کہ مختلف ستارے ہیں دمدار جو مختلف ایام میں ظاہر ہوتے ہیں. اب کون سا ستارہ ظہور امام زمان علیہ السلام سے پہلے ظاہر ہوگا یہ کہنا مشکل ہے، کیونکہ مختلف ستارے ہیں کہ جن کی دم ہے، اور در حقیقت دم ہوتی ہے مختلف قسم کے گیسز اور گرد و غبار، اور اسی طرح سے چٹانیں ہوتی ہیں کہ جو کشش کے ذریعے سے اس ستارے کے ساتھ ہوتی ہیں. ایسے ستاروں کو کہا جاتا ہے دمدار ستارہ. تو ظہور سے پہلے دمدار ستارہ ظاہر ہوگا، لیکن یہ کون سا ہوگا اور کتنے سال کے بعد یہ ظاہر ہوتا ہوگا، ان میں سے کون سا ستارہ علامت ہے، یہ خداوند تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے. آفات زمینی میں سے ایک آفت کہ جس کا ذکر بحار میں بھی ہے، ارتفاع الریح السوداء، کہ سیاہ ہوا بلند ہوگی. اب یہ سیاہ ہوا سے کہا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ دھواں ہو، بہا یعنی بغداد میں، فی اول النہار صبح بالکل سیاہ ہوا نمودار ہوگی. تو بظاہر روایت سے لگتا ہے کہ یہ زمین سے نکلے گی، یعنی زمین سے گیس نکلے گی سیاہ رنگ کی بغداد سے، کہ جو آسمان کی جانب اٹھے گی، اور یہ صبح کے وقت ہوگی. وزلزلۃ، اور زلزلہ ہوگا، ینخسف کثیر منہا، یہاں تک کہ بغداد میں ایک بہت بڑی تعداد اس سے مر جائے گی. آفات زمینی میں سے ایک اور علامت ہے کہ جو حتمی علامتوں میں سے ہے، اسے ہم بعد میں بھی ڈسکس کریں گے، لیکن اس وقت بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. وہ حتمی علامت ہے وخسف بالبیدا. بیدا وہ مقام ہے کہ جہاں پر سفیانی ملون، جو ابو سفیان کی نسل سے ہوگا، معاویہ کی نسل سے ہوگا، یزید کی نسل سے ہوگا، اور یزید کی نسل میں سے کس سے ہوگا؟ ایک مشہور قول یہ ہے کہ یزید کے بیٹے خالد کی نسل سے ہوگا، اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ، اور اس کا بہت بڑا لشکر زمین میں دھس جائے گا بیدا کے مقام پر. اور یہ علائم حتمی میں سے ہے، لیکن کیونکہ اس کا تعلق آفات ارضی و سماوی سے ہے، اس کو ہم نے ڈسکس کر دیا. انشاءاللہ اس کو ہم دوبارہ بھی ڈسکس کریں گے. اور اسی طرح سے مختلف جگہ زمین دھسے گی. اب یہاں پر ایک روایت ہے وخسف بالمغرب، مغرب میں زمین دھسے گی. اب مغرب سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ یورپ وغیرہ میں، اور مغرب سے مراد لی جا سکتی ہے کہ مغرب کہا جاتا ہے مراکش کو، یعنی مراکش میں زمین دھسے گی، یعنی زمین پھٹے گی یا زمین دھس جائے گی. وخسف بالمشرق، اور اسی طرح سے مشرق میں بھی زمین دھسے گی. تو اب جب مشرق و مغرب ساتھ ہیں تو زیادہ احتمال یہ ہے کہ مراکش یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہاں پر ہے مشرق اور مغرب میں، یعنی دنیا کے مختلف علاقوں میں زمین پھٹے گی اور زمین دھسے گی، یعنی بالکل نارمل سی زمین لگے گی، ایک دم سے وہ دھس جائے گی. اور زمین کا دھسنا علائم ظہور امام زمان علیہ السلام میں سے ہے، لیکن خصوصاً ایک خاص علاقے میں کہ جس کا نام ہے بیدا، اور جس میں سفیانی کا لشکر فنا ہو جائے گا، یہ زمین دھسے گی بیدا کے مقام پر. یہ علائم حتمی میں سے ہے. اسی طرح سے خسف ببغداد و خسف ببلد بصرہ، اسی طرح سے بغداد میں بھی زمین دھسے گی اور بصرہ میں بھی زمین دھسے گی. اب ایک روایت کے جس کا تعلق ہے دنیا کے ٹیمپریچر سے، امام رضا علیہ السلام سے نقل فرمایا جناب بزنطی نے. بزنطی امام رضا علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں، اور انہوں نے نقل فرمایا امام رضا علیہ السلام سے، اور یہ روایت نقل ہوئی ہے بحار الانوار میں جلد نمبر 52 باب نمبر 25 میں اور صفحہ نمبر 250 میں. امام فرماتے ہیں قبل هذا الامر بؤوح، قبل هذا الامر بؤوح. تو جناب بزنطی کہتے ہیں فلم ادری مل بؤوح. بؤوح کے کیا معنی ہے؟ اب یہ بوہو ایک مشکل لفظ تھا، بؤوح یہ ایک مشکل لفظ تھا جناب بزنطی کے لیے. فحججت، فرماتے ہیں کہ میں حج پہ گیا. فسمعت، میں نے سنا. کسے سنا؟ عربین، ایک عربی کو، ایک بدو کو. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ مختلف اقوام میں زبان میں چینج آتا ہے، اور بعض وہ اقوام کے جو بالکل معاشرے سے کٹی ہوئی ہوتی ہیں، وہ پرانے الفاظ ان کے یہاں محفوظ رہ جاتے ہیں. تو امام نے جناب بزنطی سے ایک جملہ کہا. اب ظاہر اصحاب خاص میں سے ہیں، اور پھر اس کو کلیئر بھی نہیں کیا، کیونکہ امام جانتے تھے کلیئر ہو جائے گا، اور ممکن ہے جناب بزنطی نے سوال کیا ہو
اور امام نے فرمایا ہو کہ بعد میں کلیئر ہوگا تمہارے لیے یا تم دقت کرو۔ جناب بزندی فرماتے ہیں میں حج کے لیے گیا تو راستے میں نے ایک بدو کو دیکھا جو کہہ رہا تھا ھذا یوم بؤوہ، کہ آج کا دن جو ہے وہ بؤو ہے۔ فقلت لہ مل بؤو، فقال الشدید الحر، یعنی بہت گرمی ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ ظہور سے پہلے گرمی بڑھ جائے گی، اور یہ آپ سب جانتے ہیں کہ زمین کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے۔ اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ ایک آفت کی صورت میں ہوگا، اور وہ اس صورت میں ہوگا کہ بعض جزیرے ڈوب جائیں گے، گلیشیئر پگھل جائیں گے، اور بعض دریاؤں کا پانی بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ جب گلیشیئر کا پانی ختم ہوگا تو دریاؤں کا بھی پانی ختم ہوگا، اور جب گلیشیئر تیزی سے پگھلیں گے تو اس کا ایک سبب یہ ہوگا کہ دریاؤں میں طغیانی ہوگی، اور بعض کھیتوں کو بھی وہ نقصان پہنچائیں گے، اور شاید یہی چیزیں سبب بنے کہ آخر زمانے میں غلے کی کمی بھی ہو۔ لیکن یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے ظہور امام زمان علیہ السلام کے بعد۔ بارش کے بارے میں ایک روایت ہے کہ جس سال امام کا ظہور ہوگا اس سال 24 دفعہ بارش ہوگی۔ اب یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ افریقہ میں اور بہت سارے استفائی علاقوں میں کہ جو خط استفا سے قریب ہیں تو وہاں پر تو بارش ہوتی ہے، تو یہاں پر مراد کیونکہ ان روایتوں کو جس علاقے میں بیان کیا گیا ہے تو وہ علاقہ تھا حجاز، کیونکہ وہ علاقہ حجاز، اور یہ روایت امام زین العابدین علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے اور وہ مدینے میں تھے، تو ممکن ہے کہ یہاں پر مراد ہو، اور بعض اور روایتوں سے بھی یہ استفادہ ہوتا ہے کہ حجاز میں جس سال امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا اس سال 24 دفعہ بارش ہوگی۔ اس سال السنۃ التی یقوم فیہا المہدی تمطر 24 مطرا ویراها ویرا اثرها وبرکتها، اور تم اس کا اثر بھی دیکھو گے، اس کی برکت بھی دیکھو گے۔ آفات ہی میں سے ایک آفات ہے امراض کی۔ آخر زمانے میں ایک تو موتیں ہوں گی، اور کون سی موت؟ موت الفجائیہ۔ موت الفجاعت کیا ہے؟ اچانک موت، جسے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں بے وقت کی موت۔ بے وقت کی موت مناسب ترجمہ نہیں ہے، صحیح ترجمہ ہے اچانک موت۔ اچانک موت کسے کہتے ہیں؟ کوئی آثار نہیں ہے بیماری کے، اچانک موت واقع ہو گئی، جیسے کہ ہارٹ اٹیک، اسے کہا جائے گا موت الفجاعت، یعنی اچانک موت۔ تو آخر زمانے میں اچانک جو موتیں ہیں وہ بڑھ جائیں گی۔ اسی طرح سے جو اصل روایت ہے کہ ایک روایت کا حصہ ہے، اور آخر میں ہم بعض طویل روایتوں کو تفصیل سے بھی پڑھیں گے، لیکن اس وقت کیٹیگریز جو ہم نے بنائی ہیں موضوعات کے حساب سے ان کے حساب سے ڈسکس کر رہے ہیں۔ ظہور البواسیر، یعنی پائلز کا اور بواسیر کے امراض کا بڑھ جانا، اسی طرح سے موت الفجاعت یعنی اچانک موت کا ہونا، اور جذام، مختلف جو لگنے والی بیماریاں ہیں کہ جن میں سے ایک خود جذام، یہ لگنے والی بیماری، یا یہ کہ جذام کی بعض اقسام ہیں جو نہیں بھی لگتی، لیکن یہاں پر مراد ہے روایت میں بیان ہوا ہے جذام۔ اب جذام کی جو بھی اقسام ہوں یہ آخر زمانے میں زیادہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے روایت میں نقل ہوا ہے موت الابیض اور موت الاحمر۔ جب امام سے سوال ہوا کہ موت ابیض کیا ہے، یعنی سفید موت کیا ہے، موت احمر کیا ہے، یعنی لال موت کیا ہے، سرخ موت کیا ہے، تو امام نے فرمایا سرخ موت یعنی جنگیں اور قتل ہے، اور سفید موت یعنی طاعون، وبا۔ اب یہ وبائیں کسی بھی صورت کی ہو سکتی ہیں۔ طاعون عام طور پہ جب کہا جاتا ہے تو پلیگ کو کہا جاتا ہے، لیکن وبا جب کہا یا طاعون جب کہا، اس جانب توجہ رہے کہ ایک بیکٹیریل انفیکشن ہوگا۔ اسی طرح سے مختلف قسم کے جو اس وقت وائرسز چل رہے ہیں انہیں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ وبا بھی ہے اور طاعون بھی ہے۔ تو یہ کچھ علامتیں تھیں کہ جن کا تعلق ہے زمین اور آسمان سے۔ انشاءاللہ اسی سے ریلیٹڈ یعنی اب علائم ظہور کے بعض اور موضوعات کو ڈسکس کریں گے، اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ یہ بعض بڑی روایتوں کے کچھ حصے ہم نے بیان کیے ہیں۔ آخر میں اگر انشاءاللہ زندگی رہی تو تبرکاً ان روایات کو پورا بیان کریں گے، تاکہ ان روایتوں کو آپ ٹاپک وائز بھی سن لیں، اور بعد میں ان بعض چند روایتوں کو مکمل طریقے سے بھی سن لیں۔ وصلی اللہ